السلام علیکم۔ سکون کی انمول باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تین انسان ان تین چیزوں سے محروم رہیں گے، ایک غصے والا صحیح فیصلے سے، دوسرا جھوٹ عزت سے، اور تیسری چیز ہے جلد بازی کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف سمجھتی ہے اور بے ایمان دھوکے بازوں کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو، تمہارے دن اچھے ہوں، اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیوں کو بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا، اس سے چپ چاپ دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، بھلا ہوتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کے گھمنڈ سے بڑھ کر ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے ذریعے سے اور ہم سے کتنا خوش رہتے ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی تو نہیں دیتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا یہی اصل مردانگی ہوتی ہے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اتنے سخت بھی نہ بنو، اتنے کرے بھی نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نازک اور نرم ہی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے ساری دنیا مل کر بھی نہیں توڑ سکتی۔ پیارے حضرت مولا علی نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھروں پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم جب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ بڑی انمول بات، انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل تو بن جاتا ہے، لیکن دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بنتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے، دنیا میں تم اس وقت تک نہیں ہار سکتے جب تک تم خود سے اپنی ہار نہ مان لو۔ خالق سے یعنی کہ اللہ سے مانگنا سنت ہے، اور دے دے تو رحمت، اگر نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، اور نہ دے تو بڑی شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو۔ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ تو مل سکتے ہیں، مگر یاد رکھو خدا کے بدلے دوسرا خدا کہاں سے لاؤ گے؟ دوسرا خدا نہیں ملتا۔ اگر رزق عقل اور دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تم سے رشتہ تعلق ختم نہ کرے، تو یاد رکھو وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے، اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص اور قیمتی ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چل جائے، لوگ جان لیں کہ تم ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ غرور اور غفلت کا نشہ
شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جو نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یاد رکھو وہ جلد ہوش میں نہیں آتا ہے۔ جس کو علم نہیں ہے وہ علم سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے کبھی بھی دکھ نہ دو۔ پیارے مولا علی نے فرمایا، حسد نہ کرنے سے یہ بدن جو ہے وہ تندرست اور توانا رہتا ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو یہ ہاتھ آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، آداب سے ہوتی ہے۔ اس لیے علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، مگر وہ شیطان آداب سے محروم تھا۔ پیارے مولا علی نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ پریشان لوگوں کے غموں کو سنا کرو، کبھی بھی دکھی نہیں رہو گے۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، اللہ سے خیر مانگتے رہو، کیونکہ موت ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور یاد رکھو جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ خدا سے جب بھی مانگو تم مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے دروں پر دیکھا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا کی، کون سی غلطی کی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ سوچ سمجھ کر بولو، اس لیے کہ بعد میں افسوس نہ ہو۔ زبان سے نکلی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ حضرت مولا کا فرمان ہے، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، مجھے اس شخص پر غصہ آتا ہے جو اپنی برائیوں کو تو جانتا ہے، لیکن جب اس کو برا کہا جائے تو وہ بڑا ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، پریشانی میں، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ دو باتیں ساری زندگی کام آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، اور خوشی کی حالت میں کبھی بھی کوئی وعدہ نہ کرنا اور ہمیشہ انصاف کرنا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عادتیں بھی پیدا کرو۔ آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی پرندہ اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ حضرت علی کا سنہرا قول، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ یاد رکھو وقت آپ کے اپنوں کے بغیر آپ کو جینا سکھا دے گا۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا ہم کو احساس تک نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اسے کبھی بھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر بھروسہ اعتبار کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، اور یہ جو کامیابی جس کے پیچھے پھرتے رہتے ہو یہ دوڑ کر خود بخود تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، 1000 غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے کتنا پیار کرتے ہو، تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پر اس سے اتنی نفرتیں کرتے رہتے ہو؟ مدد کرنا ایک بہت بڑا مہنگا تحفہ ہے، اس لیے اس سے سب کے امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دل کے
امیر ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، زندگی میں قسم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ لوگ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دلوں کو جیت بھی لیتے ہیں، اور یہی الفاظ دلوں کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ ہتھیلی پر تھوڑی سی خاک رکھنا اور اس کو پھونک کر کے ہوا میں اڑا دینا، بتانا کہ یہی زندگی ہے۔ 100 دوستوں میں سے وہ ایک شخص اچھا ہے جو دلوں میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً ہی اس شخص کی اچھائی کو یاد کر لو۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازاروں میں اکڑ کر گھمنڈ سے سینہ تان کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے اس وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ یاد رکھو، تم جو ایک گالی مذاق اور غصے میں دیتے ہو نا، اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں، لگاتار ملتی رہیں، تو تم خبردار ہو جانا۔ یاد رکھو، تمہارا حساب قریب ہے اور وہ بھی سخت ترین ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی تو ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں بھی اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں دیتی رہتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، اس لیے کہ اسی روح کو رب کے پاس جانا ہے۔ اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کی فکر کرو۔ نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ اچھائی ہی ملتی ہے، بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ دیکھو جب ہوا پھولیں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ بس اگلے موڑ پر چل، سکون ہوگا اے زندگی، چل تھوڑا سا اور چلتے ہیں۔ استاد اپنے شاگرد کے آگے اپنی غلطیاں جلدی نہیں مانتے۔ والدین خاموش رہیں تو مجبوری، اور اولاد خاموش رہے تو سعادت مندی۔ جو شخص جس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ شخص اسی حالت میں رہتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ بڑے شرمیلے اور خاموش مزاج ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ کہہ کر اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں، بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ پیار کا اظہار صرف زبان سے ہی نہیں کرو بلکہ عمل سے کرو۔ بہت زیادہ سوچنے سے انسان کو گزرا ہوا مشکل وقت زیادہ یاد آتا ہے اور پریشانیوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ ذہین لوگوں کے یا تو دوست نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر دشمن سے راز چھپانا چاہتے ہو تو یاد رکھو، دوست کو کبھی بھی مت بتانا۔ صرف باتیں کرنے کا کیا فائدہ جب آپ کسی کی زندگی میں آسانی نہیں لا سکتے۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ موت ایک حقیقت ہے، اور ایک خوشگوار موت مرنے کے لیے محنت کرو، اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزارتے رہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت کچھ برا ہونے والا ہے تو آپ نے اپنے دماغ کو کسی بھی مشکل کے لیے تیار کر لیا ہے۔
آدمی جتنا زیادہ سمجھدار ہوگا اتنا ہی کم بولنے والا ہوگا۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لو کہ کسی نے اس شخص کا اعتبار بھروسہ بڑے اچھے طریقے سے توڑا ہے۔ ایک بیکار بات، منفی بات سننے سے کم 5 اچھی باتوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ زبان کی تھوڑی سی لاپرواہی بڑی سے بڑی تباہی پیدا کر دیتی ہے، اس لیے زبان کو سنبھال کر کے استعمال کرو۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحب اسرار خود خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ جو لوگ دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کے خوش رہنے کا امکان دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جتنے خاموش رہیں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ ہمیں اپنی خفیہ صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ کامیابی، رزق، سب کچھ ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے۔ جو لوگ دعویٰ نہیں کرتے، اپنا راز چھپاتے ہیں، ان کی کامیابی کا امکان 90% تک بڑھ جاتا ہے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آوازوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ پیاسا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے۔ اپنی زندگی لمبی چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ پیارے دوستو، یہ تھی خوبصورت، قیمتی، انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔